بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں آپ ماضی مجہول، مضارع مجہول اور اسم ظرف کا قاعدہ اور ضابطہ سمجھیں گے۔ دیکھیں، ماضی مجہول کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، وہ چونکہ مبنی ہے اس لیے ماضی کا آخر وہ نہیں تبدیل ہوگا، وہ تو اپنی حالت پہ ہمیشہ رہے گا۔ آخر کے ماقبل کو کسرہ دے کر باقی تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں گے۔ آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے، باقی پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں سب کو ضمہ دیں گے، جیسے ضربہ، تو چونکہ یہ با مبنی بر فتح ہے یہ تو اپنی حالت میں رہے گا۔ اس سے ماقبل یہ با سے ماقبل جو ہے اس کو کسرہ آئے گی راہ پہ، باقی جو متحرک حروف ہیں جیسے ضاد اس کو ضمہ آ جائے گا، ضربہ سے ضربہ۔ اس سے تقبل، اس میں بھی لام تو اپنی حالت میں رہے گا، ایسے ماقبل با ہے اس کو کسرہ دیں گے، باقی یہ دو حروف ہیں تا اور قاف متحرک، ان کو ضمہ دیں گے تو تقبل سے تقبل۔ اسی طرح تدحرج، یہاں بھی جیم تو اپنی حالت میں رہے گا، ماقبل کو کسرہ دیں گے راہ کو، باقی متحرک حروف تا اور دال ان کو ضمہ دیں گے، جو ساکن ہے ہاں یہ ساکن ہی رہے گا۔ تدحرج سے تدحرج۔ تو یہ بالکل آسان ہے کہ آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے، باقی جتنے متحرک حروف ہیں سب کو ضمہ دیں گے۔ اور مضارع مجہول کا قاعدہ بھی آسان ہے، علامت مضارع کو ضمہ اور آخر کے ماقبل کو فتح دیں گے۔ علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا اور آخر کے ماقبل پر فتح ہوگی، جیسے یضرب، تو آخر کے ماقبل کو فتح دیں، علامت مضارع پہ ضمہ دیں تو یضرب سے یضرب۔ اس سے یتقبل، علامت مضارع یا پر ضمہ دیں اور جو لام ہے آخر اس کے ماقبل با پہ کسرہ دیں، یتقبل سے یتقبل۔ اسی طرح یتدحرج سے یتدحرج۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، دوسرا آخر کے ماقبل کو فتح دینا ہے۔ اس حوالے سے یہاں ماضی چار حرفی اور ماضی تائی کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ ماضی چار حرفی یعنی وہ ماضی جس میں چار حروف آتے ہیں، جیسے باب افعال ہے، اکرم اس میں بھی چار حروف ہیں، تفعیل، صرف اس میں بھی چار حروف ہیں، مفعل، قاتل اس میں بھی چار حروف ہیں، فعلل، دحرج اس میں بھی چار حروف ہیں۔ تو جو ماضی چار حرفی ہے اس میں مضارع معروف کے اندر بھی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا، جیسے یکرم، یصرف، یقاتل اور یدحرج۔ تو ماضی چار حرفی ہو تو علامت مضارع پر معروف میں بھی ضمہ آئے گا۔ اچھا، ماضی تائی یعنی جس میں ماضی سے پہلے تا آتی ہے، اور جیسے تقبل اور تضارب اور تدحرج، تو ان کی خصوصیت یہ ہے ماضی تائی والے ابواب کی کہ ان میں مضارع معروف میں کے اندر بھی آخر کے ماقبل پر فتح آتی ہے، آخر کے ماقبل پر فتح آتی ہے۔ تو باب افعال، تفعیل، مفعل، فاعل، ان چار ابواب کی خصوصیت یہ ہے کہ مضارع معروف کے اندر بھی علامت مضارع پر ضمہ آتا ہے، لیکن آخر کے ماقبل پر وہ کسرہ ہی آئے گی۔ اور ماضی تائی، تفاعل، ان تین ابواب کی خصوصیت یہ ہے کہ مضارع معروف کے اندر بھی آخر کے ماقبل پر فتح آئے گی، لیکن علامت مضارع اس پر فتح آئے گی معروف کے اندر، اور جب مجہول بنائیں گے تو پھر دونوں علامتیں جمع ہوں گی، علامت مضارع پر ضمہ بھی آئے گا اور آخر کے ماقبل پر بھی فتح بھی آئے گی۔ اور اس میں ظرف کا قاعدہ یہ ہے کہ مثال واوی ہو یا یائی ہو تو مثال کا اس میں ظرف مطلقاً مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے موعد، موہب۔ اسی طرح ناقص کا اس میں ظرف مطلقاً مفعول کے وزن پر آئے گا، مفعول۔ اور مثال اور ناقص کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں تو اس کا دیکھیں گے کہ اگر مضارع مکسور العین ہے تو پھر مفعول آئے گا، وگرنہ یعنی اگر مضارع مکسور العین نہ ہو تو پھر مفعول آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان اور سہل سا ضابطہ ہے کہ اگر مثال کا باب ہے
ہاں واوی ہو ہاں یائی ہو تو مثال کا مطلقاً ما فعل مضارع مکسور ما فعل یعنی مکسور العین ما فعل کے وزن پر آتا ہے، اور ناقص واوی ہو یا یائی ہو ناقص کا اس میں ظرف مطلقاً مفعول پہ وزن پہ آتا ہے، یعنی مفتوح العین۔ اور مثال اور ناقص کے علاوہ جتنے ابواب ہیں ان میں مضارع اگر مکسور العین ہے تو ما فعل آئے گا اس میں ظرف، اور اگر مضارع مکسور العین نہ ہو، اب ہاں وہ مفتوح العین ہو ہاں مضموم العین ہو، تو پھر مفعول آئے گا۔ اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے عین المفر قرآن پاک میں آتا ہے نا مفر، تو مفر اس کے بارے میں کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف باب زارہ با سے ہے، تو قاعدے کے مطابق کہ اس کا اس میں ظرف ما فعل مفر آنا چاہیے، لیکن یہاں مفر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مفر ہے یہ اصل میں مصدر میمی ہے، یہ اس میں ظرف نہیں ہے۔ جو اس میں ظرف ہے ہاں وہ مضاف سے بھی ہو تو وہ اس قاعدے کے مطابق ہوگا کہ مضارع مکسور العین ہے تو ما فعل وگرنہ مفعول، تو فرّ یفر یہ مضارع مکسور العین ہے تو اس کا اس میں ظرف آئے گا مفر، اور جو عین المفر میں ہے المفر تو وہ مصدر میمی ہے۔ اسی طرح قرآن میں دیکھیں کہ یبلغ الہدی محلہ، تو محلہ حلہ یحلو، تو وہاں دیکھیں محلہ ہو، تو یہاں پر دیکھیں کہ مضاف ہے لیکن مضارع چونکہ مکسور العین ہے اس لیے اس کا ظرف جو ہے وہ ما فعل کے وزن پر آیا ہے۔ تو یہ ہے ثلاثی مجرد کے لیے۔ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جو ابواب ہیں یعنی ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، تو اس کا اس میں ظرف اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے مکرمن تو یہ اس میں مفعول ہے باب افعال کا، تو یہ اس کا اس میں مفعول بھی ہے باب افعال کا، اور یہ اس میں ظرف بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے۔ اسی دیگر ابواب کا جو اس میں ظرف ہے تو وہ دیکھیں گے کہ جس وزن پر اس کا اس میں مفعول آتا ہے اسی وزن پر اس میں ظرف بھی آئے گا۔ مصدر میمی جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور باقی جو ابواب ہیں تو اس میں جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا تو وہ اس میں مفعول بھی ہوگا، وہ اس میں ظرف بھی ہوگا، اور وہ مصدر میمی بھی ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔